الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اوم بھربھرسہ تتسویتو ورینم برگو دیوسہ دیو یو مری دیو یونا پرچودیات اگنیمیل مہی دیوس سویتو بسردیا مانای سفترای سیمان ایدم جنا اپسرودم نر آسن استسویت ششٹیم سہسترا نویتم چوکورم مرسمے دھودت مہی یہاں پکشپات کچھ راکھو وید پران سنت مت بھاکو سنمت وکرم دو آنندہ مہاکوپ نشچتو پرتندہ راجنیتی بھاؤ پھرتی دکھاوے سب کا مت اپنا سمجھاوے سرن چتر سدر سچاری تین کو ونش بھیو اتی بھاری کب تک منتی سندر کویا بنا محمد پار نہ ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ کا جلسہ دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک سیرت اور دوسرا اصلاح۔ اگر اس عنوان کو لیا جائے اور اس پر بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ سالوں سال لگ جائے گا، لیکن یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا یہ آپ کا عنوان ہے۔ برکیف ہم لوگ دونوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے بھی اور نبی کی محبت میں بھی آئے ہیں۔ اسی لیے میں نے وید میں بھی نبی کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے، اور ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو ویدوں میں کہا گیا ہے اور اسی کا تذکرہ ہے، ایدم جنا اپ سرودم نر آسن۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جنا اپ سرودم نر آسن، نر کہتے آدمی کو، آسن جس کی سب سے زیادہ پرشنسا کی جائے، تعریف کی جائے۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نر آسنس کو اگر عربی میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو اس کو محمد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نر آسن۔ یہ سنسکرت میں ہوا، عربی لفظ اگر اس کا کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ اور محمد جناب آمنہ کے لال در یتیم مکہ المکرمہ میں جو پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی دنیا میں سب سے زیادہ پرشنسا، سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ محمد کا معنی بھی یہی ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب دیکھ لیجئے، آپ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، جب اذان ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کے نبی کا نام، اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد، اس میں بھی اللہ کے نبی کا نام۔ اس کے بعد لوگ وضو کے لیے جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اس میں بھی نبی کا نام۔ پھر اس کے بعد لوگ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا نام، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی، اس میں بھی نبی کا نام۔ یعنی کوئی اور اس کے علاوہ یہ شاعر لوگ ہیں، اس کے علاوہ مقرر لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو تسبیح و تحلیل درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں کسی کا نام لیا جاتا ہے اور وید کے حساب سے، قرآن اور حدیث کے حساب سے، تو وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وید بھی صحیح میرے محترم بزرگوں دوستو، اور ہمارے
ہے عقیدہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے جو ہمارے نبی کو دیا ہے اخلاق بھی اعلیٰ دیا ہے اور حسن بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، سب کچھ اعلیٰ، بے مثال، نبوت بھی بے مثال، نبوت بھی بے مثال. سارے نبی کو نبوت ملی، نبوت کی وجہ سے نبی چمکے. اور جیسے آدم کو نبوت ملی، حضرت آدم شفیع اللہ، اور اسی طرح حضرت نوح کو نبوت ملی، نوح چمکے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہاں پر آئے. جب یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملا تو ہمارے نبی کی نبوت سے پہچان نہیں بلکہ نبوت کو تازگی ملی اور بلندی ملا. کیا نبوت اب ختم نبوت ہو گئی، اب کونوں نبی نہیں آئے گا. آپ کو سمجھانے نہیں آئے گا، آپ اس انتظار میں مت رہیے کہ کوئی نبی اب آئے گا ہمارے سدھار کے لیے. ہمارے اب نبی نے ختم نبوت کا مہر لگا کے کہ بس اسٹاپ ہو گیا، اب نبیوں کا سلسلہ ختم. اب تم نے جاننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. میری سیرت کو دیکھو، میری صورت کو دیکھو. میرے بعد اگر تمہیں کچھ مسائل ایسے آ جائے جو سمجھ میں نہ آئے تو میرے علماء کو دیکھو. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث انبیاء ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے اب جو میں جتنی ویدیں پڑھا ہوں اگر اس کا خلاصہ کرنے لگوں تو میرے محترم بزرگوں دوستو کافی وقت لگ جائے گا. بس میں نے جو احادیث پڑھی ہے اس کا میں آپ کے سامنے ایک محبت بھرا ایک جملہ رکھ دیتا ہوں، باتیں ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہے، لا یؤمنو، لا یؤمنو، یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کی بات ہے. لا یؤمنو، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں. کون شخص مسلمان نہیں؟ کون؟ اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ میں اپنے ابا کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے ابا کی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے نبی، پورے کائنات کے نبی، پورے جہاں کے رحمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں لا یؤمنو، وہ شخص مومن نہیں. کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ سب مجھ سے اگر زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں. اللہ کے نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہنا یہ ہے کہ محبت برابری نہیں ہے، محبت برابری نہیں ہے. محبت برابری ہوتی تو تم اختیار تھا، باپ کی مانو یا میری مانو، دونوں بات برابر ہے، آپ کہہ سکتے تھے. لیکن یہاں معاملہ وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ شخص مومن نہیں جو اپنے باپ سے، جو اپنی اولاد سے، جو پوری خاندان سے، پوری دنیا سے، مجھ سے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، وہ شخص مومن نہیں ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، مگر باوجود ہے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں مرمیتو نہ کھا جائے بتا کے حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے محبت کا کیا مقام ہے. آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں خود کشی حرام ہے. نہیں کہتے ہیں زہر کھا لیا اس نے حرام کام کیا، پھانسی لگا لیا حرام، خود کشی حرام ہے. لیکن محبت کا یہ جنون ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تمہیں کود کر جان دے دینا ہے تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ کود کر جان دینا ہے. اب خودکشی حرام ہے. ایسی محبت ہماری ہے اللہ کے نبی سے.
نہیں یہ میرے محترم بزرگ تو پھر فیصلہ آپ کے حوالے، یہ فتویٰ آپ کے حوالے ہے، ہم کس میں سے ہیں۔ میں ایک لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس انہی باتوں پر ایک آپ کو پیغام دینا تھا، ایک فتویٰ سنانا تھا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس کچہری میں کھڑے ہوئے ہیں، کدھر کے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارا دل اور ہمارا ایمان اور ہماری محبت کرے گی۔ آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی، جو ہو گیا اس کو توبہ کریں، اور آج سے یہ عزم لے کر اس اسٹیج سے، اس جلسہ گاہ سے جائے کہ ہم مریں گے بھی تو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کے، ہم کٹیں گے بھی تو مصطفیٰ کے احکام کو لے کر، اور اگر ہمیں جہاں مصطفیٰ روک دیں گے وہاں پر انشاءاللہ رک جاؤں گا، اور جس چیز کا حکم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اسے کروں گا۔ یہی ایمان کامل ہے، یہی ایمان کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ کو ایک شعر سناتے چلوں کہ یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جس کو اچھی نہیں لگتی وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم ہیں ان کے عاشق جا ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کرے گا۔ وآخر دعوانا